گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ قابل احترام جناب پرنسپل صاحبہ، دیگر اساتذہ کرام اور اندھیری رات میں چٹکتی اور مہکتی پھولوں، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے شب قدر۔ محترم سامعین، آج میں اپنے اس موضوع میں جس رات کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی عام رات نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پوری کی پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ رات وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی عبادت کرنے میں گزار دیتا ہے تو وہ شاید اس کو اتنا اجر نہیں مل سکتا جتنا اجر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک رات میں عطا فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ رات ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، پیغام یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پر آئے، وہ اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب سے معافی مانگے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت رات سے نوازا ہے۔ لیکن افسوس آج بھی اس رات میں بھی، اس بابرکت رات کو بھی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اکثر لوگ اس رات کو نیند میں مشغول رہتے ہیں اور اس رات کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اگر ہم کچھ بھی مانگے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگر ایک سجدہ بھی ہم خلوص سے کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اس انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ رات ہمیں توبہ، دعا اور عبادت کی دعوت دیتی ہے، عبادت کا پیغام دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، ہم اب تمام امت مسلمہ اور اپنے عزیز والدین کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کریں، ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام بھائیو بہنوں کے لیے دعائیں کریں۔